السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں گفٹ انڈر ٹی پی اے اینڈ مسلم لا، سیکشن 122 سے 129 تک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ سے کروں گا، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈلی گو اہیڈ اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں گفٹ کی سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن کرنا ہے، یا آپ نے سیکشن مینشن کرنا ہے، یا آپ نے کیا کرنا ہے، انٹروڈکشن کرنا ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے انٹروڈکشن کرنا آسان ہے، لیکن اس کی جو سیکشن ہے 122 سے شروع ہو جاتا ہے 129 تک، یہ ہے ریلیونٹ سیکشن ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی without consideration. Transfer of property by the donor to the donee without consideration and accepted by the donee or his legal representative. یہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے۔ بہرحال ابھی اس کی ایسنشیل کی طرح آتے ہیں۔ دیکھیں ایسنشیل بھی ابھی جو ہے یہ اس سے نکلتے ہیں، یعنی وہ ڈیفینیشن سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹرانسفر آف پراپرٹی ہونی چاہیے، یعنی وہ موویبل بھی ہو سکتا ہے، ایموویبل بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے پارٹیز ڈونر اینڈ ڈونی، تو پارٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یعنی پروپوزل اینڈ ایکسیپٹینس، یعنی ایک نے ٹرانسفر کرنا ہے، دوسرے نے ایکسیپٹ کرنا ہے، یعنی یہاں ایکسیپٹنس جو ہے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اونرشپ جو ہے ایبسولوٹلی ٹرانسفر ہونا چاہیے، اور یہ بس ہے، یہ ان کی ایسنشیلس ہے۔ ابھی بات ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں جو ہے کنڈیشنل ٹرانسفر جو ہے ویلڈ ہے۔ دیکھیں فیوچر ٹرانسفر جو ہے وائڈ ہے، لیکن کنڈیشنل ٹرانسفر جو ہے ویلڈ ہے۔ کنڈیشنل ٹرانسفر اسلامک لا میں وائڈ ہے، لیکن ٹی پی اے میں ویلڈ ہے۔ کنڈیشنل ٹرانسفر سے کیا مراد ہے؟ کنڈیشنل ٹرانسفر آپ کوئی بھی ایسی کنڈیشن لگا سکتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشن جو ہے وہ سیکشن 10 سے یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن 10 سے 34 تک کسی بھی پروویژن کے اگینسٹ نہ ہو تو وہ کنڈیشن ویلڈ ہے۔ فار ایگزامپل میں اپنی پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جناب میں یہ پراپرٹی تو آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اس میں میری یہ جو زمین ہے اس میں جو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یعنی یہ جو پودے ہیں آپ نے ان کو نہیں کاٹنا ہے، کیونکہ ان پودوں سے یعنی ہمارے ماحول جو ہے صاف رہتی ہے۔ تو آپ ایسی کنڈیشن لگا سکتے ہیں، وہ ویلڈ کنڈیشن ہے، اور ایسی کنڈیشن یا ایسی کنڈیشنل گفٹ ویلڈ گفٹ ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اسلامک لا میں ایسی کنڈیشن جو ہے وائڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایکسیپٹنس ہے۔ ایکسیپٹنس وہ خود کرے یا اس کے بیہاف پر، اگر وہ بندہ مائنر ہے اس کے بیہاف پر اس کی لیگل یا اس کی گارڈین کر سکتا ہے، یا اس کی لیگل ریپرزینٹیٹیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر انسان ہے تو بھی یعنی اس کی لیگل ریپرزینٹیٹیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فیوچر گفٹ جو ہے انڈر ٹی پی اے جو ہے وہ وائڈ ہے۔ ہاں اگر فیوچر گفٹ ایسا ہے کہ اگر ایگزسٹنگ پلس فیوچر گفٹ ہے، یعنی کوئی پراپرٹی ایگزسٹ کرتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں 1 سال بعد ٹرانسفر کروں گا، یا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لینڈ ایگزسٹ ہے لیکن کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ گھر بنا رہا ہوں، جب گھر تیار ہو جائے تو یہ میں گھر تیار کر کے دیتا ہوں، تو پھر یہ جو ہے فیوچر ایگزسٹنگ پلس فیوچر گفٹ جو ہے ویلڈ گفٹ ہے، لیکن صرف فیوچر گفٹ کہ بھائی میں آپ کو 10 سال بعد دے دوں گا۔ لیکن میں ابھی ایسا کرتا ہوں، ڈیڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے نام ہو گئے، صرف گھر تیار ہونے دو، جب گھر تیار ہو جائے آپ کا ہو گیا، ایگزسٹنگ کرتا ہے زمین اور صرف گھر بننا ہے، گھر بن گیا تو پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسفر وداؤٹ کنسیڈریشن، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ود آؤٹ کنسیڈریشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن انڈر اسلامک لا وہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے کہ ہبہ بشرط العوض،
یعنی آپ نے بھی کچھ دینا ہے، لیکن خیر ہے میں آپ کو فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک میرے اس یعنی پراپرٹی کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، خیر ہے آپ 60 لاکھ روپے 60,000 دے دیں، یعنی 40,000 یعنی گفٹ ہو گیا. یہ بشرط العوض کی کنسپٹ اسلامک لا میں ہے، ہبہ میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کی اسکوپ جو ہے یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی جو یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں یعنی گفٹ کی جو اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیونگ پرسن کے درمیان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے انڈر ول یعنی ڈیتھ بیڈ النس جو ہے اس کو ریکوگنائز نہیں کرتا، یا آپ بذریعے ول یا ڈیتھ بیڈ النس کی جو ٹیسٹیمنٹری ڈاکومنٹس ہے وہ جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، یعنی وہ گفٹ ویلڈ گفٹ نہیں ہے، انڈر ٹی پی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گفٹ ٹو سیورل ڈونیز، گفٹ ٹو سیورل ڈونیز اس کا کیا کنسپٹ ہے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو پراپرٹی کو ٹرانسفر کر رہا ہے بہت سارے بندوں کو. فار ایگزامپل میں پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہوں، یعنی 10 لاکھ روپے میرے پاس ہے. میں کہتا ہوں کہ یعنی 5 بندوں کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، دے دیتا ہوں اس کو اے کو، یہاں پہ ہے ABCDE، کہتا ہوں کہ آپ ایکولی ان میں ڈسٹریبیوٹ کریں. گفٹ ٹو سیورل ڈونی، میں ڈونر ہوں، اے 2 لاکھ ایکسپٹ کرتا ہے، بی ایکسپٹ کرتا ہے، سی ایکسپٹ کرتا ہے، ڈی بھی ایکسپٹ کرتا ہے، لیکن ای ایکسپٹ نہیں کرتا، یہ ریجیکٹ کرتا ہے. ابھی یہ جو 2 لاکھ روپے بچے ہیں، 8 لاکھ روپے تو ان میں ٹرانسفر ہو گئی، 2 لاکھ جو بچے ہیں یہ ان میں پھر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگی، یہ واپس ڈونر میرے پاس ہے. یہ کنسپٹ یہ ہے کہ اگر جو بندہ ایکسپٹ نہیں کرتا اس کی جو شیئر ہے وہ واپس آئے گی ڈونر کے پاس. یہ جو ہے یعنی ٹرانسفر ٹو سیورل ڈونیز کا جو کنسپٹ ہے، گفٹ ٹو سیورل ڈونی کا کنسپٹ یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے آنرس گفٹ ہے. آنرس گفٹ کیا ہوتا ہے؟ آنرس گفٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آنرس گفٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز ٹرانسفر کرتے ہو، یعنی نہیں ایک چیز نہیں بلکہ ایک ہی ڈاکومنٹ میں بہت ساری چیزیں ٹرانسفر کرتے ہو. فار ایگزامپل میرے پاس کیرم بورڈ ہے، یہاں پہ بکس ہیں، لیپ ٹاپ ہے، یہاں پہ یہ کمرہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، میرے پاس بیگ ہے. ابھی ان سارے چیزوں کو میں ایک ہی انسٹرومنٹ میں ایک ایٹ اے ٹائم آپ کو کیا کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں ان ساری چیزوں کو. لیکن ابھی بات یہ ہے، یہ میرے پاس جو بورڈ ہے اس پر یعنی میں نے اس کو یعنی فار ایگزامپل میں نے اس کو مارگیج تو نہیں ہوتا، فار ایگزامپل میں نے اس پر یعنی قرض لیا ہے، یعنی اس کو سیکورٹی پہ دے کر میں نے قرض لی ہے. تو پھر ابھی تم کہتے ہو کہ بھائی اس پر تو قرضہ ہے، اس کو تو میں نہیں لیتا. یہ آنرس یعنی گفٹ کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے، اگر ایک ہی ڈیٹ میں نے ایک ہی ڈیٹ ایگزیکیوٹ کیا ہے اور سارے چیزیں مینشن ہیں، اگر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے آپ نے تمام کو ایکسپٹ کریں یا تمام کو ریجیکٹ کریں. ایسا ہو نہیں سکتا، آپ ایسا کر نہیں سکتے کہ اس پر آپ برڈنس ہے، آپ کہیں گے بھائی اس پر قرضہ ہے، اس کو کون بوجھ بناتا ہے، اب میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں باقی کو لے لیتا ہوں. یہ جو ہے آنرس گفٹ کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک ہی ڈیٹ میں بہت ساری چیزیں ٹرانسفر ہو، ان میں بعض میں برڈن ہو بعض میں نہ ہو، تو آپ کو یا آئدر ساروں کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. اس میں ایک یعنی میگزم بھی ہے، he who want to accept the benefits of some things, he must accept the burdens of that thing. یعنی وہ برڈنس کو بھی ایکسپٹ کرے گا. اگر میں اس گفٹ کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، اس ریٹن انسٹرومنٹ کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں سے بعض کو کاٹ کر یعنی بعض کو ایکسپٹ
یعنی کرے، ایسا نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے ساروں کو ایکسیپٹ کریں، یا نہیں کرنا ہے یا ساروں کو نہ کریں. اس کے علاوہ میں کیس لا جو ہے اس پر میں آپ لوگوں کو، میرے پاس کیس لا بھی ہے، میں اس پر آؤں گا تو آپ لوگوں کی جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسفر ٹو یعنی یا یونیورسل ڈونی کا کنسیپٹ ہے انڈر ٹی پی اے. یونیورسل ڈونی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو اپنی موویبل اموویبل اتنی ساری پراپرٹی، بینک اکاؤنٹ، سب کچھ ٹرانسفر کر رہا ہے ایک ہی بندے کو. اگر اس یونیورسل ڈونی نے یعنی جو سارے چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے، اگر انہوں نے یعنی سارے چیزیں ایکسیپٹ کی ہے، تو پھر جتنے بھی برڈن اس شخص پر ہیں وہ سارے ٹرانسفر ہوں گی وہ یونیورسل ڈونی کو. ایز ریگارڈ ٹو دا پراپرٹی، یعنی جتنے بھی اس پراپرٹی کی وجہ سے اس شخص پر جتنے بھی برڈنس ہیں، ٹیکس ہیں، یا اس پر کوئی ریونیو ہے، یا کوئی اور یعنی اس پر انہوں نے کوئی قرضہ لیا ہے اس پراپرٹی کو مورگیج کر کے، تو پھر جو ہے وہ جو سارے برڈنس ہیں وہ یونیورسل ڈونی کو ٹرانسفر ہوں گے اور وہ لائبل ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ساری پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے، اگر کسی نے یعنی لون دی ہے اس ڈونر کو، تو پھر اس کی جو قرض ہے، جو پیسے ہیں، اس کی انٹرسٹ ہے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے یہ جو لائبلٹیز ہیں یہ ٹرانسفر کی جاتی ہیں یعنی ڈونی کو. تو یہ جو ہے یونیورسل ڈونی کا کنسیپٹ تھا. ابھی جو ہے ہمارے پاس جو آتا ہے ریووکیشن، یعنی گفٹ کب ریووک ہوگا. دیکھیں جنرلی اسلامک لا میں اس کی اجازت ہے کہ آپ ایک گفٹ کو یعنی جب گفٹ از میڈ از میڈ، جب آپ نے ایک گفٹ بنایا تو بنایا، ختم. آپ کی جب مطلب آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی ایبسولوٹلی تو ٹرانسفر ہو گئی، تو پھر آپ اس کو ریووک نہیں کر سکیں. لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں کہتا ہے کہ آپ یعنی گفٹ کو ریووک کر سکیں گے انڈر سرٹن کنڈیشن. ایک تو ایگریمنٹ کے ذریعے، فار ایگزامپل میں اپنی پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، اس گفٹ ڈیڈ میں لکھ رہا ہوں بھئی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوگی آپ کو، میری یہ پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر ہو گئی. لیکن اس ڈیڈ میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ جناب جب میرا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے تو آپ یہ مجھے دیں گے، واپس کریں گے. تو پھر اگر ایکسپریسلی اس ڈیڈ میں لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ ریووک ہو جائے گا آن دا ہیپننگ آف مائی لیپ ٹاپ اگر خراب ہو گئی، تو پھر میں اس کو ریووک کر سکوں گا. یعنی سیل ڈیڈ میں اگر ایکسپریسلی مینشن ہو میں اس کو ریووک کر سکوں گا. ایک دوسرا ہے ریسیشن کا کیا مطلب ہے؟ کنٹریکٹ کو توڑ دینا، ریسیشن، ریسائن کرنا، ختم کرنا. ریسائن صرف عدالت کے ذریعے ہو سکتی ہے، بائی آرڈر آف کورٹ. لیکن بائی آرڈر آف کورٹ کب ہوگا؟ آرڈر آف کورٹ کب ہوگا؟ دیکھیں اس میں بھی کنڈیشن ہے. جب آپ کی فری کنسنٹ نہ ہو، فار ایگزامپل آپ نے گفٹ کی ہے لیکن فری کنسنٹ نہیں ہے. فری کنسنٹ میں کیا آتے ہیں؟ فری کنسنٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ کی کنسنٹ یعنی انڈیو انفلوئنس سے ہوئی ہے، یعنی آپ نے اگر پراپرٹی ٹرانسفر کی ہے لیکن یعنی کوئی آپ پر انداز ہوا ہے، انڈیو انفلوئنس، فری یعنی اس میں کوہرشن ہے، کوئی کسی کے دباؤ میں آ کر کسی نے آپ کو ڈرا دھمکا کر آپ کی پراپرٹی اپنے نام گفٹ کی ہے، وہاں پہ مس ریپرزنٹیشن ہے، کسی نے آپ کو مس ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے فراڈ، کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یعنی اس دھوکہ بازی کی وجہ سے آپ نے پراپرٹی کسی کو گفٹ کی ہے. تو اس صورت میں آپ یعنی کورٹ میں جائیں گے، کہیں گے کہ بھئی میری یہ جو پراپرٹی میں نے اس کو ٹرانسفر کی تھی یہ انڈیو انفلوئنس میں تھا، یا وہ میں نے فراڈ میرے ساتھ ہوا ہے، یا کسی نے مجھے مس ریپرزینٹ کیا ہے، یا اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر یعنی کوشن کے ذریعے جو ہے پریشر، دباؤ، ڈرا کر مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر اس نے یعنی اپنے نام گفٹ کروایا ہے. تو پھر یعنی کورٹ آپ کو یعنی ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی یہ یا آپ نے ثابت کرنا ہے یا آپ کے لیگل ریپرزینٹیٹیو نے ثابت کرنا ہے کہ بھئی یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ انڈیو انفلوئنس کے ذریعے ہوئی ہے، مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے ہوئی ہے، کوہرجن کے ذریعے ہوئی ہے، فراڈ کے ذریعے ہوئی ہے. اس کے
کے علاوہ یہاں پہ ایک لمیٹیشن رکھی گئی ہے. اگر آپ کی فری کنسنٹ نہیں ہے, آپ نے گفٹ کیا ہے لیکن فری کنسنٹ نہیں, تو اس صورت میں یعنی آپ نے ثابت کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یعنی 3 سال کے اندر کورٹ میں حاضر ہونا ہے اور آپ نے کمپلین کرنا ہے. دیکھو ایکویٹی میں ہم نے پڑھا تھا ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی, لمیٹیشن ہے, لا میں ایکسپریسلی مینشن ہے کہ بھئی 3 سال کے اندر اگر آپ کورٹ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کی جو کلیم ہے اسے کورٹ نہیں اٹھائے گا, کیونکہ ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی. جب خود آپ اپنی رائٹ کو یعنی گنواتے ہو, کورٹ اس کی یعنی آپ کے رائٹ کی کوئی قدر نہیں کرے گا جب آپ کے پاس یا آپ اپنے آپ کے یا آپ کے پاس کوئی آپ کی رائٹ کی قدر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ فیوچر گفٹ جس طرح میں نے کہا وائڈ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ یونیورسل ڈونی ہو گئی. ابھی ڈیفرنس بٹوین گفٹ اینڈ ہبہ. گفٹ کو یعنی عربی میں ہبہ کہتے ہیں یا اسلامک لا میں ہبہ کہتے ہیں, اور انڈر ٹی پی اے گفٹ کہتے ہیں. گفٹ اور ہبہ میں کیا فرق ہے, یعنی اسلامک لا میں کی گفٹ اور ٹی پی اے میں جو گفٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ٹی پی اے میں جو ہے کنڈیشنل گفٹ ویلڈ ہے, وہاں اسلامک لا میں کنڈیشنل گفٹ وائڈ ہے. اسلامک لا میں اورل گفٹ ویلڈ ہے, جبکہ ٹی پی اے میں اورل گفٹ ویلڈ نہیں ہے, آپ نے ریٹرن کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ اگر وہ 100 روپے سے اوپر ہے تو پھر آپ نے اس کو رجسٹر بھی کرنا ہے. اور وہاں پہ اسلامک لا میں وہاں صرف اورل ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پوسیشن دینا ضروری ہے, یہاں پہ پوسیشن دینا ضروری نہیں ہے. یعنی ٹی پی اے میں پوسیشن کی ضرورت نہیں, اگر آپ نے ڈیٹ ایگزیکیوٹ کی ہے آپ 10 سال بعد اس کو ٹرانسفر کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اسلامک لا میں آپ نے یعنی انسٹنٹلی آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. اس کے علاوہ ان میں سملیرٹیز کیا ہیں؟ اسلامک لا میں گفٹ, اسلامک لا اور ٹی پی اے میں سملیرٹی کیا ہے ان ریسپیکٹ ٹو گفٹ؟ یعنی ان میں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں میں فیوچر گفٹ وائڈ ہے, اسلامک لا میں بھی اور یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں بھی, یعنی دونوں میں وائڈ ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آیا ہے لائک ضرور مارے. ہاں ایک چیز میں یہاں مس کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یعنی پراپرٹی یعنی گفٹ پراپرٹی کب یعنی ٹرانسفر تصور ہوگی. دیکھیں انڈر اسلامک لا وہی باتیں ہیں, جب آپ نے پوسیشن دیا یعنی تو پھر یہ مانا جائے گا کہ آپ ٹرانسفر ہو گئی, چاہے وہ موویبل ہو یا اموویبل ہو. لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں آپ نے اس کو یعنی اس وقت وہ ویلڈ تصور ہوگی, اس وقت ٹرانسفر تصور ہوگی جب آپ نے اگر اس کی ویلیو 100 سے زیادہ ہے, اموویبل پراپرٹی ہے اس کی ویلیو 100 سے زیادہ ہے, آپ نے جب رجسٹر کیا تو پھر آپ کے رائٹ آپ کی ٹائٹل بنے گی. اگر آپ نے رجسٹر نہیں کیا آپ کی رائٹ یا ٹائٹل نہیں بنے گی اس پراپرٹی پر. اور اس کے علاوہ اگر وہ اموویبل ہے, اگر وہ پراپرٹی موویبل ہے تو پھر انڈر سیل آف گوڈس ایکٹ 1930 میں جو پروسیجر ہے یا پوسیشن ہے یا پروپوزل ایکسیپٹنس ہے جو بھی ہے, تو اس سے جو ہے پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر تصور ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آئے گا لائک ضرور مارے, تھمس یار تھمس لائک کرنے سے کیا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اگر ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. مجھے دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے بائے.